اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ کوئی کہنے والا یہ کہے کہ نماز بھی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور غلط روش میں مبتلا بھی ہے، نمازی بھی ہے، چغل خور بھی ہے، نمازی بھی ہے، غیبت خور بھی ہے، نمازی بھی ہے، فحش باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے، نمازی بھی ہے، مال بھی ہڑپ کرتا ہے، نمازی بھی ہے، حرام کاموں میں ملوث بھی ہے، نمازی بھی ہے، دیگر شریعت مطہرہ میں جو چیز منع ہے اس پر بھی غافل ہے، تو پھر نماز بے حیائی سے کیسے روکتی ہے؟ تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، نہ فرمان خدا بندی کا قصور ہے، بلکہ اس نمازی کا قصور ہے جو نمازی نماز بھی پڑھے، خدا کے سامنے اپنا سر کو بھی جھکائے، دل کے لوگوں کے بارے میں غیبت رکھے، طینہ رکھے، حسد رکھے۔ علامہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عشق و محبت مدتیہ دین و ملت سے ایک شخص نے سوال کیا، سوال گجرات سے کیا تھا کسی نے کہ حضور ہماری امت میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدٌ، کہ اے حضور ہم نے اس حدیث کی مفہوم کو سمجھا نہیں کہ امت محمدیہ میں بھی ہے، لوگ نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نبی کے حسن کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، نبی کا کلمہ وہ بھی ہے، پھر بھی 73 فرقے میں بٹا ہوا ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ 72 فرقہ دوزخ میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں ہوگا۔ اس کا مفہوم اور مطلب سمجھا نہیں، اس کا مطلب کیسے ہے؟ کیسے لوگ کلمہ پڑھ کر نبی کا عشق کا دعویٰ کر کر نبی کا غلام بننے کا دعویٰ کر کر جہنم میں جائیں گے؟ تو عشق و محبت نے تمام فتوے کا، تمام اعتراض کا، تمام سوالات کا فقط ایک جواب دیا، وہ تھا حسد۔ کیا تھا؟ فقط حسد۔ حسد علم العادات کے حساب سے اس میں 3 لفظ ہیں، ہے، سین اور دال۔ ہے کو علم العادات میں جوڑتے ہیں امجد حمد ہدی کے حساب سے، تو سین کا بنتا ہے 60، ہے کا بنتا ہے 8، تو کتنا ہو گیا؟ 68، اور دال کا 4، کتنا ہو گیا؟ 72۔ تو انہوں نے اس علم العادات کے متفق آ کر ایک لفظ کو نکالا کہ یہ لفظ حسد ہے، جو حسد کی وجہ سے لوگ دوزخی بن جائیں گے۔ اگر کوئی علم نبی میں یہ کہے کہ نبی کا علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ ہر انسان کو عطا کیا ہے، اتنا ہی علم نبی کو ہے۔ جو لوگ نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے تو وہ حسد نبی میں رکھے گا۔ اگر کوئی یہ
کر ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہم گناہ میں ملوث ہوتے رہتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں اور بدیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ نماز اللہ نے فقط مسلمان کے اوپر فرض کیا ہے، عاقل اور بالغ پر، جو مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور ساتھ میں ذی عقل بھی ہو۔ کسی پاگل پر، مجنون پر، آوارے پر نماز فرض نہیں، کسی بچے پر نماز فرض نہیں۔ عقل کا ہونا، عاقل کا ہونا، بالغ کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ نماز ایک ایسی دولت ہے کہ اگر انسان کرے گا تو بے حیائی سے دور رہے گا۔ وہ کس انداز میں دور رہے گا کہ مثلاً فجر کی نماز اگر پڑھتا ہے انسان، مرد مومن، فجر کی اہمیت، جس دن میں نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان کروں گا انشاءاللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے فضائل بھی بیان کروں گا۔ آج ان کی تنقید پر بات سنیے کہ نماز فجر جب ہم پڑھتے ہیں تو پوری رات ہم غافل رہتے ہیں، کیا پتا نیند کی حالت میں ہم نے انکار کلمہ کیا یا انکار خدا کیا یا انکار رسول کیا یا انکار نماز کیا یا انکار توحید کیا یا انکار فرشتہ کیا یا انکار حشر نشر کیا، یعنی کہ ہم نے حالت نیند میں کہیں غفلت میں آ کر جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں اللہ پر، اللہ ایک ہے، رسول پر جو رسول پر حق ہے، کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا ان پر، جو مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے اس پر، حشر و نشر پر، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے اس پر، مرنے کے بعد اعمال کے حساب سے جنت اور دوزخ ملے گا اس پر، ان تمام باتوں پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ اگر کوئی انسان نماز نیند کی حالت پر ان تمام چیزوں سے رجوع کر جائے اور یہ کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہوگا، اگر کوئی انسان نیند کی بے حالت میں اگر کچھ دماغ میں اس طرح سے خوف آ جائے یا اس طرح سے تقلید میں سوچنے لگ جائے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ کیسے ہوگا، ہر انسان مر گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، زندہ ہونے کے بعد میں اعمال کا حساب کتاب کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مومن اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد فوراً رب کی دعا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہم احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تو نے مجھ کو زندہ کیا ہے، مرنے کے بعد تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ وہ حالت ایمانی میں آ جاتا ہے، جب وضو کرتا ہے اس کے تمام گناہ صغیرہ جھڑ جاتا ہے، اللہ اکبر کر کے نیت مانتا ہے اور قبلہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے اور رب کے بارگاہ میں کہتا ہے اے رب قدیر، میں نے انجانے میں، غلط فہمی میں گستاخی کی ہے، اگر میں نے انکار دین کیا ہے تو میں دین کا انکار نہیں ہوں، آنکھ کھلتے ہی سیدھا مسجد کو آ گیا ہوں، میں تیرے سامنے سب سجود کرتا ہوں، اے رب قدیر تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی جلانے والا ہے، تو ہی رزق کا دینے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی حیات کا دینے والا ہے، تو ہی نماز کا دینے والا ہے، اے رب قدیر میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر رات کی غفلت میں، رات کی نیند میں میری زبان سے تو اس طرح کے الفاظ نکل گئے ہیں، تو وحدہ لا شریک مولا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب شیطانی تھا، تو حقیقت ہے تیری ہر خیر کرواتی ہے۔ بندہ کا سجدہ کرتے ہی وہ حالت ایمان میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم اٹھتے ہی سب سے پہلے چائے، باتھ روم، نہائے یا نہیں نہائے چلتے رہے اپنے کام میں۔ تو اب ہم نے ہمارا معیار کیا بنایا ہے؟ ہم رزق کے مالک خود ہیں، خود کمائیں گے تو ہی رزق ملے گا، انتھا رزق نہیں ملے گا۔ اسی لیے جمعے کے دن کے بارے میں جو آیت ہے، سورہ ہے، سورہ جمعہ، اللہ خود فرماتا ہے کہ تم جب مؤذن سے پکارے کہ
ساتھ میں تعقیب کیا. دین مستقیم کا فرمان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر متواتر 3 جمعے کو چھوڑ دے گویا کہ اس نے اسلام کو بسے کش ڈالا. بسے کش کا مطلب کہ اسلام سے منہ موڑ لیا. اب اس انسان کے بارے میں مسلمان گمان کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ 2 باتیں ہو گئی کہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے. بسے کش ڈالنے کا مطلب یہ ہے کیا پتا گمراہ ہو گیا ہو، بدین ہو گیا ہو، بدذہن ہو گیا ہو، بدتمیز ہو گیا ہو، اسلام کو نہ مانتا ہو، قرآن کو شریعت کو نہ مانتا ہو، اس لیے وہ جمعہ نماز نہیں پڑھتا ہو. ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. نماز بے حیائی سے کیسے روکتا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام احکامات پر عمل کر لیا، اللہ کا شکر ادا کر لی، نماز پڑھ لی. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام کاموں میں سنی حضرات خاص کر کے 11ویں 12ویں 6ٹھی فلاں یہ تھی وہ تھی بڑے عقیدت سے کرتے ہیں. کیوں کہ محبت ہے ہم کو بزرگان دین سے، اولیاء کاملین سے. اچھی بات ہونی بھی چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث میں فرماتے ہیں دنیا کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ بہترین اور عمدہ کام، مجھے پسندیدہ کام ہے جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، وہ ہے فجر کی سنت. نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، نبی کو سب سے زیادہ عمدہ پسندیدہ کام فجر کی سنت ہے اور فجر سے بہت دور ہے. کیا ہمیں قبر میں حساب نہیں دینا ہوگا؟ ارے اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو تینوں سوال کو خوب اچھی طرح سے رکھ لوں گا، زبان پر ادا کر لوں گا، اس طرح رکھوں گا کہ کوئی پوچھے اور فوراً جواب نکل جائے، تو ایمان ہوگا تبھی اللہ کی جانب سے توفیق ہوگی اور اللہ سوال دھل جائے گی. اور ایمان کب ہوگا؟ جب نبی سے محبت ہوگی تبھی ہوگا. شکر خدا بندی کے بعد آپ دن کے مرحلے میں اپنے روزگار میں نکلتے رہے، چلتے رہے، پھرتے رہے، گھومتے رہے، کماتے رہے. اب اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کی طرف مرتب کراتا ہے، مثلاً آپ فجر کی نماز پڑھنے نکلے، آپ کے احیانوں میں، آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے رفیقوں میں، شفیقوں میں، دوستوں میں کوئی شخص ایسا مل گیا جو بدفعلی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، اس کو آپ کو دعوت دی کہ بھائی چلو دارو پی لیتے ہیں، چلو شراب پی لیتے ہیں، چلو یہ چوری کر لیتے ہیں، چلو یہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، چلو اس کو مار لیتے ہیں، تو اب وہ نماز آپ کے لیے روک بنے گی. وہ کس طرح سے روک بنے گی؟ نہیں بھائی، مجھے خدا کے یہاں پر جا کے حاضر ہونا ہے، ظہر کا وقت آ رہا ہے، خدا کے بارگاہ میں جاؤں گا. میں جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے کہا نیت مانوں گا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ اللہ عالم الغیوب ہے، میں جو کچھ کروں گا میرے بارے میں خود رب یہ کہے گا کہ تو ابھی چوری کر کے آیا ہے، ابھی تو فلانا چیز گناہ کر کے آیا ہے، میری بارگاہ میں آ کر تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تمہارے لیے یہ فعل اس وقت بدفعلی تھا جب تم اس کام کو کر رہے ہو، میری بارگاہ میں آ کر سر و سجود ہو رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارے لیے میں نے جب تم نے وضو کیا تھا گناہ معاف کر دیا تھا، میں نے یہ اعلان کیا تھا جو انسان میری نماز پڑھے گا، میری عبادت کرے گا، مجھے میرے سامنے سر جھکائے گا، وہ تمام دنیاوی بدفعلی سے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکا رہے گا. اے نمازی، تو نماز کے لیے تو آیا ہے لیکن فرمان قرآن پر عمل نہیں کیا ہے، میرا جو فرمان ہے اس پر عمل نہیں کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ جو نماز پڑھے گا وہ شراب نہ پیے گا، جو نماز پڑھے گا وہ جوا نہ کھیلے گا، جو نماز پڑھے گا وہ زناخوری نہ کرے گا، جو نماز پڑھے گا وہ غیبت نہ کرے گا، جو نماز پڑھے گا وہ چوری نہ کرے گا، جو نماز پڑھے گا دنیا کے ایوبات میں مشتمل نہ ہوگا. اے مرد مومن، تو نماز پڑھ رہا ہے، ایوبات بھی کر رہا ہے، تو بتا تو کیا ہے؟ تو زنا ہے، جانی ہے یا نمازی ہے؟ تو چغل خور ہے یا نمازی ہے؟ تو چغلی خور ہے یا نمازی ہے؟ تو غیبتی ہے یا نمازی ہے؟ تو دنیا کے ایوبات میں مبتلا ہونے والا ہے یا خدا کے سامنے سر کو جھکانے والا
بچہ ایک طرف جا رہا ہے، باپ ایک طرف جا رہا ہے، بیٹی ایک طرف جا رہی ہے، ماں ایک طرف جا رہی ہے، کوئی کسی کے کہنے پر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ہلکا جان کر یہ سمجھ لینا کہ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہی مریں گے۔ بہت سارے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو اپنی زندگی بھر عبادت کی لیکن مرنے کے ٹائم میں مرتد ہو گئے۔ مرتد اگر نام اور فہرست گنانے لگے تو طویل وقت کی ضرورت ہے۔ ایک عابد کسی لکڑہارے کی، لکڑی کاٹنے والے کی ایک کھلن ماچس کے تلی سے بھی چھوٹی لکڑی اپنے دانت میں سے پھنسے چیز کو نکالی، چلا اپنے حجرے کی طرف، آواز آئی، ہاتف نے الہام کیا، تو اپنے آپ کو بڑا عابد اور زاہد اور متقی سمجھتا ہے، میرا برگزیدہ بندہ جو لکڑہارا ہے اپنی محنت کر کے لکڑی جمع کرتا ہے، اس کو بیچ کر اپنے گھر والوں کی پرورش کرتا ہے، تم اس کی لکڑی بے اجازت کی اور اپنے آپ کو عابد اور زاہد سمجھتے ہیں۔ مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے تیری عبادت اور جا۔ تب یاد آتا ہے اللہ نے اس کے اوپر مہربانی کی، ان کو آگاہ کر دیا کہ تم نے یہ غلطی کی۔ ہم اتنے برگزیدے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ یہ الہام کرتے، یہ بشارت دیتے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، اس سے توبہ کر تجھے معاف کر دوں گا۔ ہم انجانے میں پتہ نہیں کیسی کیسی گناہ کر گزرتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور پھر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری خاتمہ ایمان بالخیر ہے۔ ایمان بالخیر کے موت کے لیے اللہ اس کے رسول کی سنت پر، ان کی فرمانات پر عمل